अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है फेमस अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम बर्चेस। आज की इस वीडियो में हम इस बर्चेस पोएम को डिस्कस करेंगे। तो नज़म को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस नज़म का बैकग्राउंड ले लेते हैं कि ये नज़म पब्लिश हुई थी 1916 में माउंटेन ऑफ इंटरवल में। बर्चेस एक ट्री का नाम है जो लंबा होता है, तकरीबन इसकी लंबाई 50 फीट तक भी हो सकती है। तो एक कुदरती मंज़र को शायर जो देखता है, इस नेचुरल फिनोमेना को शायर जो देखता है, तो इस नज़म को देखकर उसके माइंड में क्या कुछ आता है वो इस नज़म के अंदर बयान करता है। इस नज़म के अंदर शायर जो है वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी को बयान करता है, इसके अलावा वर्ल्ड ऑफ रियलिटी को भी बयान करता है। तो इस नज़म को जब शुरू करेंगे, इसको तफसील के साथ पढ़ेंगे, तो इसके अंदर पॉइंट साथ साथ ये सारी चीज़ें भी डिस्कस होती जाएंगी। इस नज़म को ब्लैंक वर्ड्स मीटर में लिखा गया है। ये टोटल 59 लाइन्स पर मुश्तमिल है। इस पोएम के अंदर शायर जो है वो विलेज लाइफ को, रस्टिक लाइफ को बयान करता है कि देहाती ज़िंदगी जो है वो कैसी होती है, क्योंकि शायर ने खुद ये ज़िंदगी गुजारी हुई थी, उसके ज़हन में एक आइडिया था। तो इस तरह उसने इस नज़म को इस नज़म के अंदर जो है वो देहाती ज़िंदगी को भी बयान कर दिया। तो ये नज़म का जब आगाज़ होता है तो फ़राज जो है वो इस रीज़न पर जो है वो कमेंट्स कर रहा होता है कि बर्चेस ट्री है, उसकी जो शाखें हैं वो कैसे झुकी हुई थी। तो इस माइंड में इस बात को ज़हन में रखते हुए वो नज़म को जो है लिखता है। तो हम भी इस नज़म का स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन, व्हेन आई सी बर्चेस बेंड टू लेफ्ट एंड राइट। व्हेन आई सी, जब मैं देखता हूँ, बर्चेस दरख्त की शाखों को, दरख्त को, बेंड टू लेफ्ट एंड राइट, बेंड झुकना, बाओ, तो दाएं और बाएं झुका हुआ। पोइट कहता है कि जब मैं बर्चेस ट्री है उसकी शाखों को दाएं और बाएं झुका हुआ देखता हूँ, अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज। तो बर्च ट्रीज के बारे में आपको बताया कि वो लंबा होता है, तो यहाँ पर भी उसने बयान किया कि ऊपर स्ट्रेटर होता है, सीधा। अक्रॉस द लाइन्स ऑफ, यानी दरख्तों की एक लाइन है, कतार है। स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज, घने दरख्तों की, सीधे घने दरख्तों की। तो आगे क्या कहते हैं जी, आई लाइक टू थिंक सम बॉयज हैज़ बीन स्विंगिंग देम। आई लाइक टू थिंक, मुझे सोचते हुए अच्छा लगता है, मुझे ख्याल करते हुए अच्छा लगता है, यानी उसके जहन में ये बात आ रही है कि आई लाइक टू थिंक सम बॉयज हैव बीन स्विंगिंग देम, कि सब कुछ लड़के जो हैं, स्विंगिंग मतलब होता है झूलना, कि उनके साथ, उनकी शाहों के साथ झूलते रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, वो फर्ज कर रहा है इस बात को, ये वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी है, यानी एक आइडिया उसके जहन में आया कि यहाँ पर ये वो प्रॉब्लम्स ऑफ, यानी कि वर्ल्ड ऑफ रियलिटी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे एक किस्म का एस्केप चाहता है। तो वहाँ पर वो फ़र्ज़ कर लेता है कि कुछ लड़के ने जो, कुछ लड़कों ने जो है वो इसके साथ झूला झूलते होंगे। फिर वो आगे ही इसी बात की नफ़ी कर देता है। वो कहता है कि बट स्विंगिंग डज नॉट बेंड देम डाउन टू स्टे एज आई स्टॉर्म्स डू। वो कहता है कि बट स्विंगिंग, लेकिन झूलने से, डज नॉट बेंड देम, इतनी देर तक जो है वो झुकी हुई नहीं रहती, डाउन टू स्टे, इतनी देर तक वो झुकी हुई नहीं रह सकती, एज आई स्टार्म्स डू, आई स्टार्म्स जो होते हैं बर्फ के जो तूफान होते हैं, जिस तरह इनको जो है वो बेंड कर देते हैं। यानी पहले वो जो है खुद ही फर्ज कर लेता है कि लड़कों ने झूला झूला होगा, तो इस वजह से इसकी शाखें जो हैं वो झूल गई हैं। बट आगे जो है वो इस ख्याल से निकलता है, वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी से जो है वो खुद निकलता है, यानी उसके जहन में जो है मेमोरीज ऑफ द पास्ट आ जाती हैं कि कभी उसने भी खुद झूला झूला होगा इसी तरह दरख्तों के साथ। तो उस बात को वो जहन में लाता है, तो इस वजह से वो कह देता है कि लड़के जो हैं वो उसके साथ झूला झूलते होंगे। बट खुद ही वो है इस बात को जो है नफ़ी कर देता है कि झूला झूलने के साथ इतनी देर तक शाखें जो हैं वो, शाखें जो होती हैं वो इतनी देर तक झुकी हुई नहीं रह सकती, जिस तरह बर्फ़ के जो तूफ़ान होते हैं वो उसको झुका देते हैं। आगे वो क्या कहता है, ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम, ऑफन अक्सर, यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा, देम उन्हें, आपने अक्सर उन्हें देखा होगा, लोडेड विद आइस, बर्फ़ के साथ ढका हुआ, अ सन्नी विंटर मॉर्निंग,
سنی مراد جب سورج نکل آتا ہے۔ سردیوں کی صبح میں جب سورج نکل آتا ہے تو آپ نے اکثر انہیں برف کے ساتھ ڈھکا ہوا دیکھا ہوگا، آفٹر آ رین، بارش کے بعد۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ they click upon themselves، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب ٹکراتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ they click upon، دو چیزوں کے آپس میں ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو as the breeze rises، جو ہی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، and turn many colored، تو بہت سے رنگوں میں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کہنے کا اس کا مقصد ہے کہ بارش کے بعد جب سورج نکل آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا چلنا شروع کر دیتی ہے، برف جو ہے وہ ایک دوسرے سے پگھلنا شروع کر دیتی ہے، ایک ٹہنیاں جو ہیں وہ ہلتی ہیں تو برف جو ہے وہ ٹکراتی ہے، تو سورج کی جب شعاعیں پڑتی ہیں اس پر تو وہ بہت سے رنگوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایز دا سٹارز کریکس، جو ہی اس کے اندر کریکس، مراد کیا ہو گیا کہ برف کے پگھلنے کی وجہ سے اس کے اندر جو کریکس پڑتے ہیں، کریکس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اینڈ کریزز دیئر انامل، انامل سے مراد جو ہے وہ برف کی ایک چادر جو پڑ جاتی ہے، چاہے ایک قسم کی چادر، اینڈ کریزز دیئر انامل، تو اس برف کی جو چادر ہے اس کو وہ توڑ دیتے ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے کہ soon the sun's warmth makes them shed crystal shells، soon جلدی، the sun's warmth سورج کی جو تپش ہے، makes them shed انہیں بہا دے گی، کرسٹل شیلز برف کے گولوں کو، یعنی سورج کی تپش جو ہے وہ برف کے گولوں کو بہانا شروع کر دے گی۔ شیڈ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک بہانا بھی ہوتا ہے آنسوؤں کا، اور دوسرا کیا ہوتا ہے، شیڈ مین چھتا جو ہوتا ہے ایک مکان کے آگے سے، تو یہاں پر جو ہے شیڈ کا مطلب یہاں پر بہانا ہے، یعنی اس کی جو وجہ ہے بہنے کی، کاز ٹو فلو ہے برف کی، یعنی وہ سورج کی تپش ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ شیٹرنگ اینڈ ایون لانچنگ آن دا سنو کراسٹ، شیٹرنگ، شیٹرنگ مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہونا، تو وہ ٹکڑے ٹکڑا ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی پگھلنا جو شروع ہو جائے گی۔ اینڈ ایون لانچنگ، ایون لانچنگ کا مطلب ہے کہ بڑی مقدار میں اس کا بہنا جو ہے، آن دا سنو کراسٹ، کرسٹ مطلب اس کی جو اوپر والی سخت ہے برف کی، اس کو وہ کرسٹ یہاں پر کہہ رہا ہے۔ تو سورج کی جو اوپر والی سخت ہے وہ کیا ہوگی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو جائے گی، چکنا چور ہونا شروع ہو جائے گی، اور بڑی مقدار میں بہنا شروع کر دے گی۔ سچ ہیپس آف بروکن گلاس ٹو سویپ اوے، سچ ہیپس ایسے جو ہے ڈھیر، ہیپس مطلب یہاں پر ڈھیر، آف بروکن گلاس، برف جو ہے وہ بالکل سفید ہوتی ہے تو شیشے کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، کانچ کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، ان کا ایک قسم کا وہ ڈھیر بن جائے گا، ٹو سویپ اوے جو صاف کرنے کے لیے پڑا ہوا ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ you had think the inner dome of heaven had fallen، you had think آپ سوچتے ہوں گے the inner dome، ڈوم سے یہاں سے مراد کیا ہے کہ ڈوم سے یہاں پر وہ مراد لیتا ہے کہ آسمان جو ہے، آسمان کا ایک ٹکڑا جو ہے، آدھا ٹکڑا جو ہے، اب ہیفن، تو ہیون سے مراد یہاں پر جنت ہیڈ فالن، گر چکا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس برف کے ڈھیر کو دیکھ کر کہ آسمان کا جو ہے آدھا ٹکڑا جو ہے وہ ٹوٹ کر نیچے گر چکا ہے۔ ویورز یہ نظم تھوڑی سی لمبی ہے، اس نظم کو ہم پارٹ میں تقسیم کر کے پڑھیں گے، تو آج کے لیے آج اتنا ہی۔ ایک بار پھر جو ہے اس نظم کا جو ہے سارا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں، جو کچھ ہم نے پڑھا کہ ابتدا کے اندر شاعر جو ہے وہ خود ہی کمنٹس کرتا ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے درخت کی شاخوں کو جھکا ہوا تو وہ خود ہی یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ لڑکے کے جھولنے کی وجہ سے یہ شاخیں جو ہیں وہ بینڈ کر گئی ہیں۔ پھر وہ خود ہی اس بات کی نفی کر دیتا ہے کہ یہ جو ہے لڑکے کے جھولنے کی وجہ سے شاخیں جو ہیں وہ اتنی دیر تک جھکی ہوئی نہیں رہ سکتی، جس طرح برف و طوفان جو ہیں ان کو جو ہے جھکائے رکھتے ہیں۔ پھر وہ خود ہی کہہ دیتا ہے کہ آپ نے اکثر جو ہے دیکھا ہوگا جب سردیوں کے اندر صبح صبح سورج نکلتا ہے بارش کے بعد تو کیا ہوتا ہے کہ درخت کی شاخیں جو ہوتی ہیں وہ ڈھکی ہوتی ہیں برف سے، اور وہ جو ہے آپس میں جب ٹکراتی ہیں، ہوا چلتی ہے تو کیا کرتا ہے وہ برف جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ برف کب پگھلنا شروع ہوتی ہے؟ جب سورج جو ہے نکلتا ہے، سورج کی تپش جو ہوتی ہے اس کو پگھلانا شروع کرتی ہے، اور اس کی جو برف کی ایک ہارڈ لیئر ہوتی ہے، ایک کرسٹل جو ہے لیئر ہوتی ہے، اس کو جو ہے توڑ کر برف کو پگھالنا شروع کر دیتی ہے۔ تو
کرسٹل جو ہوتی ہے اس کی اتنی چمک ہوتی ہے تو یہاں پر اس کو بروکن گلاس یعنی کانچ کے ٹکڑے وہ کہہ دیتا ہے، اور برف کے اس طرح گرنے کو وہ کہہ دیتا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے آسمان جو ہے وہ گر کر نیچے آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے۔ بقیہ حصے کے ساتھ بھی کچھ پوائنٹس کو ہم وضاحت کریں گے، میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا کچھ پوائنٹس کو، لیکن کچھ پوائنٹس اب وضاحت کر دیتا ہوں کہ اس نظم کے اندر جو ہے شاعر ناسٹلجا یعنی ایک کیفیت کا نام ہے، انسان جو ہے میموریز آف پاس جو ہوتی ہیں ان کے اندر کھو جاتا ہے، ان کے اندر چلا جاتا ہے۔ جس طرح شاعر جو ہے وہ درختوں کے جھکنے کی وجہ جو ہے وہ لڑکے کے جھولنے کو بیان کرتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ ان کے ساتھ جھولا ہوگا، اس وجہ سے شاخیں، کیونکہ شاعر خود بھی ان کے ساتھ جھولتا ہوگا۔ تو ناسٹلجا ایک کیفیت ہے کہ آپ ماضی میں کھو جائیں، ماضی کی یادوں کے اندر کھو جائیں، تو ناسٹلجا کو جو ہے اس پوئم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نظم کے اندر ناسٹلجا کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جو پرابلمز ہیں جوانی کی، موجودہ ماحول کی، زمین کے اوپر جو مسائل ہوتے ہیں تو اس سے بھی شاید جو ہے ایک قسم کا اسکیپ چاہتا ہے، بچاؤ چاہتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس نظم کو، آج کی ہماری اپنی ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اس نظم کا جو بقیہ پارٹ 2 ہے انشاءاللہ اس نظم کو مکمل کریں گے، امپورٹنٹ کویسچنز کو بھی ڈسکس کریں گے، امپورٹنٹ پوائنٹس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ آپ سے ایک آخری درخواست ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے، میری ویڈیو کی مکمل آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، میں نے ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ جی۔